السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ سورہ توبہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 8، 10ویں پارے کا رکوع نمبر 14، آیت نمبر 60۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، بے شک فرض صدقات فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور زکوٰۃ کے عاملین کے لیے اور تالیف قلوب کے لیے اور گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے، قرض داروں کے لیے اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اللہ نے یہ فریضہ کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں ہم نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال کی تقسیم فرما رہے تھے تو بعض شریر قسم کے لوگوں نے آ کر یہ اعتراض کیا، اے نبی آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، آپ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں، کسی کو کچھ عطا فرما دیتے ہیں، کسی کو کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ان کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ دیکھو، مال دینے کا جو اختیار ہے یہ اختیار بھی پیغمبر کو اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو مقرر فرمایا ہے اور اسی مقرر کردہ اندازے کے مطابق پیغمبر تقسیم فرماتے ہیں۔ لہذا اس آیت کے اندر زکوٰۃ کس کس کو دینا ہے اس بارے میں اللہ نے تفصیل سے اس آیت میں بیان فرمایا، اور یہ فرمایا انما الصدقات، بے شک صدقات۔ صدقات کا مطلب یہاں پر فرض صدقہ ہے، یعنی زکوٰۃ جس کو ہم کہتے ہیں۔ نفل صدقے تو ویسے ہی ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، نفل صدقہ غیر مسلم کو دینا بھی جائز ہے۔ زکوٰۃ اگر ادا کرنا ہے تو مسلمان ہی کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ صدقے کا لفظ ویسے تو دوسرے کاموں پر بھی بولا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک مسلمان سے مسکرا کر مصافحہ کرنا، ملنا، یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی پریشان حال ہے، اس پریشان حال کو کچھ ایسی بات بول دینا کہ جس سے اس کا ٹینشن ختم ہو جائے، اس کی پریشانی میں وہ ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگے، تو اتنی دیر آپ کا اس کے پاس بیٹھنا، اس سے دو چار باتیں کر لینا، یہ بھی آپ کے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ یا کوئی گیلا ہے
جو کسی کے بائک کو پنچر کر سکتا ہے، آپ نے اس کو ہٹا دیا، آپ کا یہ ہٹا دینا یہ بھی آپ کے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو ویسے صدقے کا لفظ جو ہے عام ہے، تمام چیزوں کو یہ اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ یہاں پر جو صدقہ مراد ہے یہ باقاعدہ زکوٰۃ والا جو صدقہ ہے، یعنی جو فرض ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر مال ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، ایسے مرد اور ایسی عورت پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، اپنے مال کا 2.5% نکالنا واجب ہے اس کے اوپر۔ تو صدقات جو دیے جائیں گے کس کو دیے جائیں گے؟ فرسٹ جو اللہ نے فرمایا للفقراء، فقیروں کو دیا جائے گا، پھر فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کو دیا جائے گا۔ فقیر اور مسکین تقریباً ایک دوسرے کے مماثل ہے، تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ فقیر جو ہے بہت زیادہ محتاج ہے، مسکین جو ہے تھوڑا بہت۔ تو اس طرح سے فقیر ہے یا محتاج ہے بہت زیادہ، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے، اس روزانہ روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو فقیر اور مسکین کہا جائے گا۔ ان لوگوں کو صدقے کا مال یعنی زکوٰۃ کا مال ہم دے سکتے ہیں۔ فقیر کا مطلب یہاں پر پیشہ ور فقیر نہیں ہے، جو آج کل جو بھکاریوں کی ٹیم لگی ہوئی ہے، ہر چورستے پر آپ جائیں گے تو آپ کو وہ لوگ گھیر لیں گے اور ان کو آپ سال کے شروع میں بھی اسی چورستے پر دیکھیں گے، 2 سال کے بعد بھی اسی چورستے پر دیکھیں گے۔ ان کا کام ہی ہے کہ وہ لوگ بھیک مانگتے ہیں، اور بھیک مانگ کر ان کی کمائی اتنی زیادہ ہے کہ محنت مزدوری کرنے والا اتنا نہیں کماتا جتنا وہ صبح سے شام تک کما لیتے ہیں، اور کمانے کے بعد دن بھر کا جو ہے 5,000 10,000 روپیہ لے کر یہ ہوٹل وغیرہ پر جاتے ہیں، چلر دیتے ہیں، وہ بھی کمیشن پر دیتے ہیں، اور پھر لے جا کر اس کو اپنے بینک بیلنس میں جمع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ نیوز میں آیا کہ یہ فقیر ایسے نکلے جن کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے ان کے اپارٹمنٹس ہیں، اور ان لوگوں نے کرائے پر لوگوں کو گھر دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ظاہر میں لباس فقیر کا ڈال کر آتے ہیں اور مانگتے ہیں، مسکین صورت بنا کر آ جاتے ہیں، اور ایسا نظر آتا ہے کہ یہ فقیر ہے، یہ محتاج ہے، ایسے جو بھکاری مافیا ہے، ان لوگوں کو دینا گویا ان کو انکریج کرنا ہوا، اور ان کو نہ دینا چاہیے، بلکہ ایسے آدمی کو تلاش کرنا چاہیے جو واقعتاً مجبور ہے، بے بس ہے، لیکن وہ زبان سے شرم کے مارے بول نہیں سکتا کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے ضرورت ہے، مجھے بچوں کی فیس بننا ہے، مجھے ٹیوشن کی فیس بننا ہے، مجھے فلاں کام ہے، میرے گھر میں میری بیوی بیمار ہے یا میرے والد بیمار ہیں۔ وہ ظاہر زبان سے بول نہیں سکتا، لیکن اندر سے آپ کو پتا ہے اس کے حالات کیا ہیں۔ تو ان لوگوں تک پہنچنا اور ان کو دینا یہ جو ہے دوہرا ثواب رکھتا ہے کہ آپ نے تلاش کر کے دیا اور ضرورت مند کو دیا۔ تو اسی طرح مسجدوں کے باہر جمعے کے موقع پر، عیدین کے موقع پر برقع پوش خواتین آتی ہیں، مانگتی ہیں، ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے مانگ رہے ہیں، کوئی ایک رخہ لے کر پھرتا ہے، وہی رخہ جو ہے 2 سال 5 سال تک ایک ہی رخہ، میری بیٹی کی شادی ہے، میری بہن کی شادی ہے، میرے بچے کی شادی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ شادی کرنے کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ تھوڑا کسی سے قرضہ بھی لے کر قرض حسنہ سے شادی ادا ہو جائے گی، لیکن شادی کے نام پر بہت ساری زکوٰۃ کی رقم کو جمع کر لینا، اور جمع کرنے کے بعد اس سے رسم و رواج ادا کرنا، اس میں جو ہے باقاعدہ ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم وغیرہ، منگنی وغیرہ سب کچھ اس کے اندر، جمعگی وغیرہ، اور بینڈ باجا، دھوم دھڑاکا، اور شادی خانے کا خرچہ اتنا زیادہ کس کی رقم سے ہو رہا ہے؟ زکوٰۃ کی رقم سے ہو رہا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے والے نے اس کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی ہے، اور اس نے زکوٰۃ کے مال کو غلط جگہ میں استعمال کیا ہے، تو ایسی جگہ میں نہ دینا دینے سے بہتر ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں یا جو زکوٰۃ کے مال کو غلط مصرف میں، غلط جگہ میں استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو دینا گویا اپنی زکوٰۃ سے غریبوں کو محروم کر کے، ایسے لوگوں کو جو دکھاوے میں فقیر بنتے ہیں، ان لوگوں کو دینا ظلم ہو جائے گا، کیونکہ جس کو پہنچنا چاہیے اس کو نہ پہنچ کر، نہ پہنچنے والے کو آپ کا مال پہنچ رہا ہے۔ اس لیے فقیر اور مسکین کو تلاش کریں، واقعتاً اگر کوئی فقیر ہے، واقعتاً اگر کوئی مسکین ہے تو پھر ہم ان کو دیں گے، ورنہ عام طور پر جو فقیر اور مسکین ظاہر میں نظر آتے ہیں، ان لوگوں کو اپنا مال دے کر گناہ میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔
فقیر جس کے پاس کچھ موجود ہو مگر نصاب سے کم ہو اس کو فقیر کہتے ہیں، مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث میں آیا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو کوشش یہ کی جائے سوال نہ کیا جائے، لیکن بہت مجبوری ہے، بہت زیادہ پریشان حال ہے آدمی، تو ایسے موقع پر تھوڑا بہت اگر وہ سوال کرے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ضرورت مند ہے تو اس کو دے دینا چاہیے۔ تو فقیروں کو زکوٰۃ دی جائے گی، مسکینوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، والعاملین علیہا، اور اس پر ڈیوٹی کرنے والے۔ پہلے زمانے میں اسلامی سلطنت میں زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے لوگوں کو مقرر کیا جاتا کہ آدمی اپنے مویشی جانور وغیرہ رکھتا ہے، گھر بار رکھتا ہے اور کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ جو بیت المال سے باقاعدہ 1 2 3 آدمی آتے اور آ کر گھر میں بیٹھ جاتے اور بولتے آپ کے پاس کتنا مال ہے، تو وہ پورے مال کا حساب کرتے، میرے پاس 40 بکریاں ہیں، میرے پاس 10 بھینس ہیں، میرے پاس 20 گائے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو کہ مال اگر یہ بیچا جائے تو اس کا مارکیٹ ریٹ کیا ہے وہ حساب لگاتے، حساب لگانے کے بعد یہ کہتے ہیں تمہارے پورے مال کی زکوٰۃ اتنی نکلتی ہے، پھر وہ زکوٰۃ دینے والا ان کو رقم دے دیتا اور یہ پوری رقم لے جا کر بیت المال میں جمع کر دیتے۔ تو یہ سلسلہ چلتا تھا۔ یہ کب ہے؟ جب حکومت کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ آدمیوں کو مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ جائیں اور جا کر وصولی کریں۔ ایسے وصولی کرنے والوں کو جو تنخواہ دی جائے گی وہ تنخواہ زکوٰۃ کی مال میں سے دے سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ جو وصول کرتے ہیں اس کی جو تنخواہ ہے وہ تنخواہ گورنمنٹ کی طرف سے جو آدمی ہیں ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم میں سے آپ تنخواہ دے سکتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے، ایسے کوئی رفاہی کام کرنے والے نہیں ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ایک ایک گھر کو جائیں اور بولیں آپ کے پاس کتنا مال ہے، ہم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس میں شامل ہی نہ کیا جائے، کیونکہ مسلمان آزادانہ طور پر کس کو چاہے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اگر اس کو بھی گورنمنٹ کے اوپر دے دیا جائے تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ہمارے مال کو ہم سے لے لے گی اور اپنی من مرضی جہاں چاہے خرچ کرے گی۔ تو والعاملین علیہا، اگر اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومت میں قاضی کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے کوئی اگر زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کی تنخواہ دی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلوب کے لیے، دلوں کو مائل کرنے کے لیے، یعنی اگر کوئی نیا نیا اسلام میں آیا، شروع زمانے میں ایسا ہو رہا تھا، نیا نیا اسلام میں آیا، اسلام میں آنے کے بعد اب اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس کھیتی باڑی تھی، وہ کھیتی باڑی دوسروں نے قبضہ کر لیا، اب یہ مسلمان تو ہو کر آ گیا، اب مسلمان ہو کر آنے کے بعد نہ اس کے پاس گھر ہے، نہ اس کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے انتظام ہے۔ مثال کے طور پر عام طور پر جو لڑکیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی عیسائی لڑکی یا کوئی غیر مسلم لڑکی مسلمان ہو گئی تو ظاہر بات ہے اب اس کو کھانے کپڑے کے لیے پریشان ہونا پڑے گا، اس کو کوئی ذمہ داری نہیں لے گا نہیں، اس کے ماں باپ بھائی بہن کہیں گے کہ تم نے ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا، اب تم مسلمان ہو گئے ہو، لہذا تم جیسے تم نے مذہب کو تبدیل کر دیا، تمہارے خرچے وغیرہ اٹھانے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اب اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں کو مدد کی جائے گی زکوٰۃ کے مال سے، اور ان کی جو ہے ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ یہ لوگ چونکہ اسلام لے آئے ہیں، کوئی آدمی مسلمان ہو گیا، اب اس کے بعد تجارت کرنے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے اسباب نہیں ہے، تو ان کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم میں سے کچھ رقم آپ دے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اس زمانے میں تھا جب لوگ نئے نئے مسلمان ہو گئے تھے یا جو سردار قسم کے لوگ ہیں وہ مسلمان ہوئے، تو ان کو تحفے تحائف کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے کہ ان کے مسلمان ہونے کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لالچ دے کر مسلمان بنانا چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تالیف قلب ایک الگ چیز ہے، ورنہ بہت سارے ایسے موقع آئے جہاں پر ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مال عطا فرمائیے، زکوٰۃ کا مال عطا فرمائیے، تو آپ نے اس آیت کو پڑھا اور یہ فرمایا اگر ان کیٹیگریز میں سے کوئی کیٹیگری میں تم شامل ہوتے ہو تو ہی میں تمہیں مال دوں گا، ورنہ میں تمہیں مال نہیں دوں گا۔ لہذا
مال دے کر لالچ دے کر اسلام میں لانا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جو نیا نیا مسلمان ہو گیا اس کی دل جوئی کرنے کے لیے یا اس کی مدد کرنے کے لیے جو ہے تالیف قلوب کے لیے اس زمانے میں مال دیا جاتا تھا۔ آج یہ حکم باقی نہیں ہے، آج ایسا کسی کو مال نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اگر آگے چل کر اسلامی حکومت ہو اور قاضی صاحب ضروری سمجھے تو الگ بات ہے۔ اور پھر رقابی، گردنوں کو چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ پہلے زمانے میں لوگ کسی کو بھی پکڑ کر غلام بنا لیتے اور غلام بنا کر اپنا نوکر بنا لیتے، وہ غلام آقا کا غلام ہو جاتا، آقا جو پہنائے وہ پہنتا، آقا جو دے وہ کھا لیتا۔ تو اس زمانے میں غلاموں کا دورہ تھا، آدمیوں کو غلام بناتے، عورتوں کو باندی بنا لیتے، نوکرانی بنا لیتے۔ تو ایسے لوگوں کو مال دے کر چھڑانا اور آزاد کر دینا، اسلام میں آزادی کا تصور ہے، غلام بنانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسی لیے جو جزیہ تاوان آتا ہے اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی نے روزے کا کفارہ دینا ہے تو اتنے غلاموں کو آزاد کرائے، یعنی بار بار حج میں اگر کوئی جرم ہو گیا تو اتنے غلام کو آزاد کرائے۔ یعنی اسلام نے ٹیکس، جزیہ، فائن یہ رکھا کہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرو۔ غلامی کا دور اسلام نے ختم کر دیا۔ اب آج کے دور میں کیا ہوگا؟ وہ پھر رقابی کا مطلب یہ ہے، آج کے دور میں جو مسلمان نوجوان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور بے گناہ ہیں یا چھوٹا موٹا جرم انہوں نے کیا ہے اور ان کا جرمانہ 10,000 20,000 25,000 ہے، وہ بھی دینے کے قابل نہیں ہے اور سالوں سال بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان تک ہم جائیں اور ان کو معلوم کریں، حالات معلوم کر کے ان کی رقم ہم ادا کر کے ان کو جیل سے باہر نکالنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو آپ زکوٰۃ کی رقم سے ان کو چھٹکارا دلا سکتے ہیں، ان کو جیل سے باہر لا سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہے۔ تو پھر رقابی، گردنوں کو آزاد کرانا یعنی غلاموں کو چھڑانا اور آزادی دلانا، یہ بھی زکوٰۃ کی رقم میں دے سکتے ہیں۔ والغارمین، قرض ادا کرنا، اگر کوئی واقعتاً مجبور ہے، قرض دار ہے، اس کا قرضہ اتنا چڑھ گیا، 50,000 1,00,000 روپیہ قرضہ ہو گیا، اب وہ سود پر سود دے رہا ہے بیچارہ اور اس کا قرضہ ادا نہیں ہو رہا، تو آپ اگر اپنی رقم سے زکوٰۃ کی رقم اس کو ادا کریں، اس سے یہ کہیں کہ یہ رقم لے لو اور اپنا قرضہ ادا کرو، تو اس سے اس بیچارے کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لینے والا مستحق ہو، واقعتاً وہ قرضے میں ڈوب گیا، بڑا پریشان ہے اور اس کو سود کے علاوہ اس کو پیسہ کہیں نہیں مل رہا، ایسی صورت میں آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے اس کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لگے ہوئے ہیں، جو مجاہد ہے، مثال کے طور پر ایک مجاہد ہے اور اپنا مال وال سب لے کر وہ نکلا، جب اچانک کیا ہوا کہ وہ قافلے سے بچھڑ گیا، اب وہ ہے تو اللہ کے راستے میں، قافلے سے بچھڑ گیا، سامان کہیں چلا گیا، وہ ہے اس کی سواری ہے بس، ایسی صورت میں چونکہ وہ اللہ کے راستے میں ہے لہذا اس کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر اللہ کے راستے میں اپنا لگا رہا ہے اور اس کے پاس نہیں مال وغیرہ نہیں ہے اور آپ کو وہ مستحق معلوم ہوتا ہے تو ایسے آدمی کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ مسافر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مال لے کر نکلا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، چوروں نے اس کا مال لوٹ لیا، اب وہ مسافر بیچارہ اس کی جیب کٹ گئی، وہ کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں آج کل کوئی اتنا مجبور نہیں ہوتا، آج کل جو ہے مال وغیرہ ڈیجیٹل کرنسی آ چکی ہے تو موبائل سے بھی پیمنٹ ہو سکتا ہے، لہذا آج کے زمانے میں یہ جو مصارف بیان کیے گئے ہیں اس میں سے فقیر مسکین یہ باقی ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والا یہ ختم ہو گیا، تالیف قلوب یہ بھی ختم ہو گیا، ہاں جیل میں رہنے والوں کو چھڑا سکتے ہیں یہ باقی ہے، قرض دار کو دے سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، مسافر، تو تقریباً ان میں سے 3-4 چیزیں ویسے ہی مانیج ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تو جو اس کا مطلب یہ نکلا کہ زکوٰۃ ان چیزوں میں زکوٰۃ کی رقم جانا چاہیے، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کو ان میں سے ہر ایک کو دینا چاہیے،
ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ ایک کو دے دو، بلکہ امام مالک فرماتے ہیں چونکہ اللہ نے اتنی کیٹیگریز بنائی ہیں تو آپ کو چاہیے ایک فقیر کو بھی دو، ایک مسکین کو بھی دو، ایک زکوٰۃ وصول کرنے والے کو بھی دو، ایک تالیف قلب کے لیے دو، ایک کسی کو غلام کو آزاد کرنے میں دو، ایک قرض دار کو دو، تب جا کے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا دینا ضروری نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، اور اللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے، کون زکوٰۃ کی رقم کس نیت سے دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے، یہ اللہ کو اچھے سے پتہ ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ نے زکوٰۃ کن کو دینا چاہیے اس بارے میں باقاعدہ آیت کو نازل فرمایا، اور ان منافقوں کا جواب دیا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی تو اپنی طرف سے جس کو جو چاہے دے دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خود مقرر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 61 ہے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، ان میں سے بعض یہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ نبی تو کچے کانوں والے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ وہ خیر کا کان ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مومنوں پر یقین رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے باعث رحمت ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین کی چال یہ تھی کہ وہ بہانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور کوئی ایسا جملہ بولتے تو ظاہر میں اچھا معلوم ہوتا، اندر سے خراب رہتا، اور اندر آ کر خوش ہوتے کہ دیکھو ہم نبی کے سامنے جا کر ان کے گستاخی کر کے آ گئے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو گستاخی کے کلمے زبان سے نکالتے، کوئی شعر ایسا پڑھتے جو ظاہر میں تعریف معلوم ہو رہی ہے لیکن اندر سے جو ہے استہزاء کرنا، مذاق اڑانا مقصود ہوتا۔ تو اور آپس میں جب یہ کہتے کہ ملتے آپس میں تو یہ کہتے کہ نبی کے سامنے جا کر معذرت کر دو، ہم تو آپ کی تعریف کر رہے تھے، اور نبی ایسے ہیں کچے کانوں کے، جو بولے وہ سن لیتے ہیں۔ اس کا جواب یہاں پر دیا گیا، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، ان میں سے بعض یہ ہیں، يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ، وہ تو کچے کانوں والے ہیں، جو چاہے ان کے سامنے جا کر معافی کی درخواست کر دو، ہم تو یہ مطلب ہمارا نہیں تھا، تو وہ سن لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، وہ خیر کا کان ہے، وہ تو اللہ پر یقین کرنے، اللہ پر ایمان لانے والے، مومنوں پر یقین کرنے والے ہیں، تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے باعث رحمت ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی تم ایسا کام مت کرو۔ یحلفون باللہ لکم لیرضکم، آیت نمبر 62، وہ لوگ اللہ کی قسم تمہارے سامنے کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ واللہ ورسولہ، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول احق، زیادہ حقدار ہیں، ان یرضوہ، کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کانوا مؤمنین، اگر یہ واقعتاً ایمان والے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی قسم اس طرح کھا کر، یعنی یہ سمجھیں کہ مسلمان ان سے خوش ہو جائیں کہ واقعتاً اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرنے والے، بہت ان کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو خوش کرنے سے بڑھ کر اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہیں، دوسروں کو خوش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس آیت کا یہ نکلا کہ آج اگر ہمارے حالات پر جائزہ ڈالا جائے، آج ہم یہ کوشش کرتے ہیں ہمارے دوست ہم سے خوش رہیں، ہمارے خاندان والے ہم سے خوش رہیں، ہمارے رشتہ دار ہم سے خوش رہیں، راضی رہیں۔ آپ دیکھیے شادی بیاہ میں اگر بینڈ باجا منع کیا جائے تو پہلا جواب سامنے والا یہ دیتا ہے کہ بینڈ باجا نہیں رکھے تو خاندان میں دوسرے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دادی کی خواہش ہے، ہمارے پر دادی کی خواہش ہے، ہمارے خالہ پھپھو کی خواہش ہے کہ زبردست بینڈ باجا، بارکس کا بینڈ باجا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے فلاں علاقے کے بمبئی سے ناچنے والوں کو بلانا چاہیے، آرکیسٹرا فلاں جگہ کا ہونا چاہیے، ایک ایک خواہش، ہر ایک کی خواہش ہے، اور سب کو وہاں پر شادی میں خوش کیا جاتا ہے۔ یہ ڈش فلاں کی خواہش ہے، یہ پلیٹر، یہ اسٹیٹر فلاں کی تمنا ہے، اور یہ تمام چیزیں رکھ کر ویڈیوگرافی، سب کو خوش کیا گیا ہے۔ ناراض کون ہے؟ اللہ بھی ناراض ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نکاح سے ناراض ہیں۔ تو اس نکاح میں برکت کہاں سے ہوگی؟ چاہے کتنے بھی بڑے مفتی صاحب کو بلا کر دعا کرا لیا جائے، لیکن جب بعد میں سنتوں کا مذاق اڑایا جائے گا، اس نکاح میں سنتوں کا جنازہ نکالا جائے گا، قرآن اور حدیث کی نافرمانی کی جائے گی، شریعت کی دھجیاں اڑائی جائیں گی،
اور وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا جائے گا تو وہاں پر ہرگز اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور کتنے بھی بڑے علامہ کو بلا لیجئے، امام کعبہ کو بلا لیجئے، دعا کرا لیجئے، لیکن اس میں برکت اور خیر بھلائی نہیں آ سکتی جس میں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا جائے. تو یہاں پر یہی فرمایا گیا اللہ اور اللہ کے رسول تو زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو خوش کیا جائے اگر وہ واقعتاً مومن ہیں. آیت نمبر 63، کیا وہ نہیں جانتے کہ انہو بات یہ ہے من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو کی نافرمانی کرے گا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے دردناک عذاب جہنم کا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، ان کے لیے بڑی رسوائی ہے، زبردست رسوائی ہے. کعب بن اشرف ایک یہودی تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کرتا، ایسے ایسے اشعار پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے کڑتے تکلیف میں تھے. ایک مرتبہ آپ نے کہا اس کی کون خبر لے گا؟ ایک صحابی اٹھے، عرض کے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، تھوڑا بہت اگر میں جھوٹ شامل کروں کیا اس کی اجازت ہے؟ تھوڑا بہت آگے پیچھے الفاظ ایسے استعمال کروں کہ اس کو یہ لگے کہ میں اس کے ساتھ ہوں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ. یہ صحابی گئے اور جا کر وہ جا رہا تھا، راستے میں جب آبادی سے باہر نکل گیا اس کے پیچھے 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 گئے، آواز لگائی، کہا کہ اور یہ کہا ہمارے نبی نے ہمیں تنگ کر کے رکھ دیا، نماز پڑھو بولتے، زکوٰۃ دو بولتے، ہمارا مال ہے ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ وہ سمجھا کہ واقعہ ان کا آدمی میری طرف آ رہا ہے. وہ بڑا خوش ہوا. خوش ہونے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ تمہارے پیغمبر تمہیں ایک ایک پابندی لگا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. اب اس کو باتوں میں لے کر صحابی نے کہا دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے دوست ہو، ہم تمہارے ہمدرد ہیں. وہاں ظاہر میں ایسا رہتے ہم مسلمان کی طرح وغیرہ وغیرہ. چند باتوں میں لے کر اس کو جو ہے اپنی باتوں میں لیا. باتوں میں لے کر یہ کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تلوار وغیرہ ہتھیار ہیں؟ ہاں ہمارے پاس بہت ہتھیار ہیں، ہم ہتھیار جمع کر رہے ہیں، موقع ملتے ہی نبی کو ختم کرنے کی ہم پلاننگ کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ کیسی تلوار ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو یہ میری تلوار دیکھ رہے ہو کتنی زبردست تلوار ہے. تو صحابی نے کہا کیا میں یہ استعمال کر سکتا ہوں؟ ہاں بالکل. تو صحابی نے ایسے ایسے کیا اس تلوار کو، کہا کہ یہ کتنی زبردست ہے. تو اس نے کہا ایک ہی وار میں سامنے والے کا کام تمام کر دیتی ہے. تو تلوار کو ایسا چمکاتے چمکاتے جب وہ ان کی باتوں میں آیا، اسی تلوار سے اس کی ایک وار میں اس کی گردن کو اڑا دیا اور اس سر لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ میں نے آپ کا انتقام لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کی تعریف فرمائی. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور جو گستاخی کرتے ہیں یہ منافقین کی چال ہے. آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر ایک وبا پھیل گئی ہے. نبی کی شان میں کبھی کوئی گستاخی کوئی علاقے میں، کبھی باہر کے علاقے میں، کہیں ہندوستان کے اندر کوئی نہ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اور ہم مسلمانوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، ہم برابر اپنے شادی بیاہ میں، اپنے ناچ گانے میں، اپنے ڈیوٹیوں میں، اپنے کاموں میں، اپنے گھر بار میں، اپنے کاروبار میں اتنے مست ہیں. ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے ہمارے سر میں جو نہیں رینگتی، ہمارے ماتھے پر بل نہیں آتا. میں خوش، میرے خاندان والے خوش، میری فیملی خوش ہے، الحمدللہ ہم خوش ہیں. بس ہمارے گھر کے دروازے بند، ہمارے گھر کی کھڑکیاں بند ہیں. پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، محلے میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ 100% اسلام والوں کا کام نہیں ہوتا. بلکہ جہاں نبی کی شان میں گستاخی ہو، کم سے کم آپ کے دل میں یہ آنا چاہیے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بہت برا ہوا، اتنا تو اپنی زبان سے نکلنا چاہیے. حضرات گرامی، آج کے دور میں آپ دیکھیں، یوٹیوب پر جا کر دیکھیں، ایکس مسلم کے نام پر کتنی وبا پھیلی ہوئی ہے اور کیسا وہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف. ان لوگوں کو باقاعدہ ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، ان کو جو ہے ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں اور ان سے یہ کہا جاتا ہے مسلمان بچیوں کو اپنے عشق کے جال میں، اپنے پیار کے جال میں پھنساؤ، ان کے ایمان کو ختم کرو، ان سے پردہ کو چھینو، ان کے ایمان کو، ان کے مذہب کو ختم کرو، اور تمہیں اتنے لاکھ دیے جائیں گے، تمہیں بنگلہ دیا جائے گا، تمہیں گاڑی دی جائے گی، تمہارا خرچہ اٹھایا جائے گا. باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہود، نصارہ، عیسائی سب مشنریز لگے ہوئے ہیں. اور جہاں استحضاء کی بات آئی وہاں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے. اسلام کا کوئی بھی حکم ہو، اس کا اگر مذاق اڑایا جائے گا تو آدمی ایمان سے باہر چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، تو وہ داڑھی نہ رکھنے کا اس کو گناہ ہوگا.
ایک آدمی اگر یہ بولتا ہے کہ داڑھی کتنی غلط چیز نہیں، کتنی بری چیز ہے، تو یہ آدمی ایمان سے باہر آ جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے اسلامی شعار، نبیوں کی سنت، ہر نبی کو داڑھی تھی، نبیوں کی سنت اور اسلامی شعار کا مذاق اڑایا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نماز میں کیا ملتا ہے، کھڑے ہونا، جھکنا، بیٹھنا، سلام پھیرنا، یہ تو بالکل بیکار ہے، اگر ایسا کوئی زبان سے بول دے گا تو وہ آدمی ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے اسلام کے محتم بالشان ایک عمل نماز کا مذاق اڑایا ہے۔ تو مذاق اڑانا، ٹھٹا کرنا، اور یہ جو ہے اسلام میں سخت منع ہے۔ بعض اوقات مسلمان بچیاں جن کے رشتے ہوتے ہیں وہ علل اعلان خاندان کے سامنے بولتی ہیں داڑھی والا مجھے نہیں پسند ہے۔ کتنی غلط بات ہے، یعنی داڑھی کا مذاق، ایک قسم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ داڑھی والا وہ مسلمان بچی جو مسلم گھرانے میں باپردہ رہنے والے گھرانوں میں نوجوان ہوئی، وہ اپنی زبان سے بولتی ہے کہ مجھے کوئی بھی پسند ہے، داڑھی اگر اس کے چہرے پر رہے گی وہ میرا شوہر نہیں بن سکتا، میں اس کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اتنی سخت نفرت داڑھی سے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام کو داڑھی نہیں تھی؟ کیا اولیاء کرام کو داڑھی نہیں تھی؟ کیا ائمہ اعظام کو داڑھی نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو اس کو کھلم کھلا نہ بولنے کے بجائے خاندان کے کسی بڑے کو بول دو، اس کو بالکل ایسا پیش کرنا اور ایسا اس انداز میں سیلفی لے کر بولنا، ویڈیو بنانا کہ داڑھی والے تو ایسے نظر آتے ہیں، ویسے نظر آتے ہیں۔ داڑھی کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا، مسجد کا مذاق اڑانا، یا پھر علماء کے لباس کا مذاق اڑانا، یہ تمام چیزیں اسلام سے باہر آدمی کو کر دیتی ہیں۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یحذر المنافقون، آیت نمبر 64۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے خلاف کوئی صورت اللہ کی طرف سے اتار نہ دی جائے۔ تنبئہم بما فی قلوبہم، جو تم کو خبردار کرے ان چیزوں سے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ یعنی ان کو ڈر تھا ہم یہاں پر باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو ہماری یہ باتیں قرآن بن کر اللہ تعالیٰ نبی پر اتار دے، ان کو خبر ہو جائے، اندر سے ڈر لگا رہتا تھا۔ قل استہزئوا، اللہ فرماتے ہیں تم مذاق اڑا لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ ضرور خارج کریں گے وہ تمام چیزیں جن کا تمہیں ڈر ہے۔ یعنی تم جو ڈر رہے ہو کہ تمہاری باتیں جو تم اپنی خفیہ میٹنگ میں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ وہی اتاریں گے، فرشتہ آئے گا، نبی کو بتا دے گا، اللہ ضرور ظاہر کرے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگلی آیت ہے، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، لَيَقُولُنَّ، تو وہ لوگ کہیں گے، ضرور بھی ضرور کہیں گے، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو ایسے ہی بات کر رہے تھے، ہم تو ایسے دل لگی کر رہے تھے، ہمارا مذاق اڑانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قل، فرمائیے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تم ٹھٹا کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو؟ کیا مذاق اڑانے کے لیے اللہ ملا، اللہ کے رسول ملے، اللہ کے آیتیں ملی، کیا تم اس کو معمولی سمجھتے ہو؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو جواب دیا، لا تعتذروا، تم عذر مت کرو، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد پھر تم نے کفر کیا۔ یعنی جو ایمان کا، اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، گویا ایمان لانے کے بعد وہ پھر سے کافر ہو گیا۔ اِنَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میں سے ایک جماعت کو ہم معاف بھی کریں، نُعَذِّبْ طَائِفَةً، اگر ایسے ان کو معاف کرتے ٹھیک ہے ایک مرتبہ ہو گیا، تو دوسری جماعت کو ہم ضرور عذاب دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ جرم کرنے والے ہیں، مجرم ہیں۔ یعنی جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کا یا شعائر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ دنیا میں اگر سزا نہ ملے تو آخرت میں ان کو ضرور سزا دی جائے گی اور ان سے جو ہے اس کا انتقام لیا جائے گا۔ بہرحال اس پورے رکوع کے اندر ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں نبی تو کچے کانوں کے، ان کے سامنے جا کے معافی مانگ لو، وہ ہم پر یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو وہ ان کو پتہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن تمہارا لحاظ کر کے وہ ایسے بنتے ہیں گویا ان کو پتہ نہیں ہے، ورنہ نبی کو پتہ ہے کون سچا پکا مسلمان ہے، کون منافق ہے، آپ کو بالکل پتہ ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ اللہ کی قسمیں کھا کر تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ منافقین کی چال یہ ہے پوری دنیا خوش ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہیں اور پوری دنیا خوش ہے تو
یہ ایسا نہیں ہوگا، پوری دنیا ناراض ہو جائے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جو ہے صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے جب دسترخوان بادشاہوں کے ساتھ اور مملکت کے بڑے بڑے وزیروں کے ساتھ جب وہ کھانا کھا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، روٹی کا ٹکڑا گر گیا، تو روٹی کو اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے۔ بازو والے صحابی نے کہا یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کیا لوگ تمہیں دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ تو بالکل کم درجے کے لوگ ہیں، گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھا رہے ہیں؟ تو صحابی رسول نے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقى، کیا ان احمقوں کے لیے، ان بے وقوفوں کے لیے کیا میں میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ ناراض ہونا چاہوں دو، لیکن میرے نبی ناراض ہوں یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا جو ہے اپنے لیے عشق اور ایمان کے لیے بڑھانے کا جذبہ وہ لوگ سمجھتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور یہ مہینہ تقریباً پچھلے جمعے کو 16 تاریخ تھی، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو ان دنوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو بیان کرنا چاہیے، بولنا چاہیے کہ ان کے اندر کیسا عشق سمایا ہوا تھا۔ غزوہ تبوک میں آپ نے سن لیا پچھلے سے اس سے پہلے کے درس میں کہ انہوں نے کتنا زیادہ مسلمانوں کو مال و متاع عطا فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، وضو کرنے کے بعد اٹھے اور لوگوں کو دیکھ کر مسکرائے۔ لوگوں نے کہا وضو کر کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے بھی آپ کی اس چھوٹی سی سنت کو بھی جانے نہیں دیا، میں بھی ویسا عمل کر کے تم کو یہ بتایا میں نبی کا ایسا سچا اور پکا عاشق ہوں۔ تو ایسا عشق اور ایسی محبت سرکار کی اگر ہمارے اندر آ جائے، سنتوں کی محبت آ جائے، تو انشاءاللہ زندگی ہماری برکت میں آ جائے، ہمارے مال میں برکت ہو، ہماری اولاد میں برکت ہو، ہمارے خاندان میں برکت ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس طرح اللہ نے یہ بتایا کہ منافقین اور مومنین میں کیا فرق ہے، اور اس کے بعد منافقین جو ڈرتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا، اور آخری میں یہ بھی بتایا کہ تم کو اگر ہم معاف بھی کریں تو اگر کوئی دوسری جماعت ایسا جرم کرے گی تو ہم ضرور اس کا انتقام لیں گے۔ اس طرح بہت ساری باتیں ہمیں اس رکوع میں سمجھ میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ صل يا رب على النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔